یالی مدد بیویوں کے جماعت خانے میں بہت برسوں کے بعد آیا ہوں۔ جماعت ہر جگہ جماعت ہے۔ جماعت اللہ کہتا ہے میں جماعت کے اندر ہوں۔ حضرت امام کہتے ہیں جماعت میرا بدن ہے۔ آپ کو سلام، سکھی رہو، آباد رہو، نور سے بھرے رہو، بہت عبادت کرو۔ جی سے تردیپ میں شاہ ظاہر بیٹھا، سے تردیپ میں شاہ ظاہر بیٹھا، سانج شبونے جمپو مورا بھائی، آرتی کیجے نکلنکتنی۔ آرتی تعریف، آرتی پوجا، آرتی عبادت، آرتی وکھان، آرتی یاد کرنا، یہ اتنے مطلب ہیں آرتی کے۔ اور جو نقلنک کا جو لفظ ہے اس کا قرآن شریف میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، جس میں کوئی فلا نہیں ہے۔ اس حضرت دین کہتے ہیں کہ صبح شام اس مولا کو یاد کرو، صبح شام اس کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ تم جو صلاۃ پڑھتے ہو، یعنی دعائیں مانگتے ہو، دعا پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ خدا کا جو ذکر ہے، خدا کی یاد ہے، وہ ایک بڑی چیز ہے۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں ہاتھوں سے کام کرو، دل میں اس کو یاد کرو، دست بکار دل بیا۔ اور اس مولا کو یاد کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ زبان بند ہے، آنکھیں نیچی ہیں، ہاتھ سے کام کر رہا ہے، مگر دل میں اس کو یاد کر رہا ہے۔ اور اس کی جو یاد ہے، آپ نے کبھی گھر میں ای میل بھیجتے ہیں نا، جو دعا ہے وہ ای میل ہے، اس کو پہنچتی ہے، امیجیٹلی پہنچتی ہے۔ میں اس کا ایک سیمپل بتاؤں۔ 1964 میں گھنی ماں باپ درخانہ کراچی کے اندر فرمان کر رہا ہے۔ وہ دن امام شاہ کریم کا آخری دن تھا دیدار اور پروگرام کا۔ بے نیاز بادشاہ ہے، ہاتھ سے مائک پکڑا ہوا ہے، حالانکہ اسٹینڈ ہے مائک کا، مائک پکڑا ہوا ہے، فرمان کر رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں مجھے بھی بچے یاد آتے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ اور سامنے اس جگہ مرحوم وارث یعنی گل شکر خانہ وہ بیٹھی تھی، انہوں نے خود نے یہ بات مجھے سنائی۔ جب مولا نے کہا نا کہ مجھے میرے بچے یاد آتے ہیں، تو دوسری وقت دل میں کہنے لگی تو کیا روحانی بچے یاد نہیں آتے؟ امیڈیٹلی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اور سو روحانی بچہ، اسپرچل چلڈرن۔ اس کے پاس بہت بڑا وائرلیس ہے، ہمارے پاس چھوٹا سا ہے، لیکن دونوں کام کرتے ہیں۔ اس کو بہت یاد کرو۔ اے سبھاگا، سبھاگا خوش نصیب کو کہتے ہیں، مگر سبھاگا بشمس کا ایک مرید تھا، لوہار تھا، بلیک سمتھ۔ سبھاگا نے ایک بھول کی، اچھا بڑا عابد آدمی تھا۔ بشمس کئی مسافری پہ گئے، ایک دن کوئی ایک بڑی خوبصورت عورت اس کی دکان پہ آئی اور کچھ انگیٹھی وغیرہ بنانی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے
اس کے دل میں ذرا کچھ خیالات آ گئے. جب وہ چلی گئی ہوش میں آیا, ارے تو نے یہ کیا کیا؟ جن آنکھوں سے تو پیر کا دیدار کرتا ہے ان آنکھوں سے تم نے بد نظری کی. اتنا پچھتایا. بھٹی کے اندر 2 سلاخیں گرم ہو رہی تھی, کوئی چیز بناتا ہوگا, یہ 2 سلاخیں نکال کے آنکھوں میں پھوڑ ڈالی. بے ہوش ہو گیا. وہ لوگ اٹھا کے لے گئے, اندھا ہو گیا. ان آنکھوں کو پھوڑ ڈالا کہ جن آنکھوں نے کسی خوبصورت عورت کے اوپر بد نظری کی, کیونکہ ان آنکھوں سے میں نے پیر کا دیدار کیا, ان آنکھوں سے میرے سے یہ بھول ہو گئی, آنکھیں اندھی کر ڈالی. وہ زمانے میں اتنی بہت میڈیکل اسسٹنس نہیں تھی. بے ہوش ہو گیا, کمزور ہو گیا, دن بدن گلتا جاوے. کچھ وقت کے بعد شمس ماں باپ آئے, پتا لگا اس کے گھر گئے. اور اچھا مومن تھا, بہت رویا, بہت رویا. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ تم نے پچھتاوا کیا ہے, تمہارے گناہ معاف ہے. کیونکہ جو پچھتاوا کرتا ہے اور سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں اور اس کے گناہ کی سزا نہیں دیتا. یہ جو پچھتاوا ہے یہ ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے. پشیمانی انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ میں ریپینٹ کرتا ہوں. پشیمانی مومن کی نشانی ہے. مومن گناہ نہیں کرتا جان بوجھ کے, لیکن کبھی انسانی فطرت کے حساب سے, ہیومن ویکنیس کی وجہ سے انسان کبھی پھسل جاتا ہے تو مومن بہت روتا ہے, اپنے گناہ کے اوپر پچھتاتا ہے. اور جب وہ پچھتاتا ہے تو خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے, اس کو بخش دیتے ہیں. پچھتاوا عبادت کا بھاگ ہے. پچھتاوا جو ہے وہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے اور قرآن شریف نے جگہ جگہ اس کے ذکر کیے ہوئے ہیں. مگر ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور اس کو کہو کہ بھائی تم نے بھول کی تو وہ مانتا نہیں ہے. ایسے آدمی کو سزا ملتی ہے. اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استغفار کرو, یعنی اپنے گناہ کی معافی مانگو. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. مجھے معاف کر دے اے اللہ, اے میرے پالنے والے, میں پشیمان ہوں, توبہ کرتا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں 100 دفعہ روز استغفار کرتا ہوں, 100 times. اور پھر ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ عبادت کے جو پلر ہیں, عبادت کو اٹھانے والے جو 2 پلر ہیں, ایک استغفار ہے, ایک شکر. الحمدللہ شکر ہے, شکر اور استغفار. استغفار اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونا, شرمندہ ہونا, معافی مانگنا, پشیمان ہونا, یہ استغفار ہے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. 3 دفعہ اس کو پڑھ کے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ, اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح نکالو. اور یہ تسبیح کم از کم 40 دانے کی ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں تو گناہ گھٹتے رہیں.
پائل اپ نہیں ہوئے. دوسری چیز جو ہے وہ خدا کا ذکر ہے کہ ذکر سے اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے دیکھو سنو، اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو راحت ملتی ہے. تو پیشمس ماں باپ اس کو دیکھنے گئے، بہت رویا. پیر نے دلاسا دیا کہ تو نے جتنا پشیمانی کی ہے خدا نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں. اے سبھاگا ہر بھج، ہم بہت دفعہ گنان میں سمجھ نہیں آتی تو لفظ بگاڑ دیتے ہیں. ہر پوج نہیں ہے، پوج کہتے ہیں پوجنے کو، بھج کہتے ہیں یاد کرنے کو. اے سبھاگا ہر بھج نت نروان پنجتن دھیان گرمکھ آن سبھاگا. ہے سبھاگا، سبھاگا اس کا نام تھا. خدا کو یاد کرو، نت یعنی آلویز. نروان بغیر اس میں کوئی ٹوٹنے کے یعنی ایبسنس کے بغیر کنٹینیوسلی. اور پنچتن کو یاد کرو. پنچتن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے. ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے دینداروں، میں کبھی کبھی جماعتوں میں کہا کرتا ہوں اور میں نہ مانتا ہوں، کیسے آدمی ہو، صرف کھانے پینے میں پڑے ہو، کوئی اچھی کتاب لے کے بیٹھو، کوئی فرمان کی کتاب لے کے بیٹھو، قرآن شریف پڑھو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ اپنے مذہب کا علم تو لو. پنچتن پاک شیعہ لوگ مانتے ہیں، سنی نہیں مانتے ہیں. اور پنچتن جو ہے وہ زمین و آسمان کریشن پیدا ہونے سے پہلے تھا، ایک سٹار تھا. شمس کی ایک کتاب ہے 500 پیج کی، مگر 99 پیجز یعنی بگڑ گئے تھے، پرنٹنگ میں نہ آ سکے، تو 401 پیج کی یہ کتاب ہے من سمجھانی. صرف کھوجکی لیٹرز میں ہے، گجراتی میں نہیں ہے. اگر کھوجکی پڑھ سکتے ہو تو یہ کتاب پڑھو. اس میں بڑے قصے کہانیاں ہیں، بڑی دلیلیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر. اور خاص طور پر جو واعظ کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ خزانہ ہے. تو اس کے اندر پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ جب خدا تعالی نے کریشن شروع نہیں کی تھی اس وقت سب سے پہلے ایک سٹار ظاہر ہوا، اور اس سٹار کا جو روشنی تھی، نور تھا، وہ اس زمانے کے اندر کریشن تو نہیں تھی، لیکن وہ نور کئی ہزار سورجوں کو اکٹھا کرو تو بھی اس کا نور زیادہ تھا. یہ جو سٹار تھا یہ 70,000 برس تک چمکتا رہا، 70,000 ایئرز تک وہ چمکتا رہا. اور اس کا نام تھا کتب تارا. یہ شمس کی کتاب میں اس کا نام ہے کتب تارا. کتب کا عربی زبان کے جو مطلب ہے نارتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو نارتھ پول ہے اس کو بھی کتب کہتے ہیں، قطب شمالی، اور جو ساؤتھ پول ہے قطب جنوبی. لیکن یہاں یہ کتب نہیں. تو پیشمس کہتے ہیں یہ کتب تارا 70,000 ورلڈ کے آج کی دنیا کے جو ایئر ہے اس کے ایکول 70,000 ایئرز تک چمکتا رہا. یہ جو سٹار تھا، پوچھا کسی نے، یہ حدیث رسول اللہ کی بھی ہے کہ یا نبی کتب تارا کیا تھا؟ فرمایا کتب تارا میرا نور تھا
علی کا نور تھا، فاطمہ کا نور تھا، حسن حسین کا نور تھا. یہ پنجتن پاک ہے. اور یہ جو پنجتن پاک ہے، یہی نور ہمیشہ چلاتا ہے. کبھی ایک بدن میں ہوتا ہے، کبھی 2 بدن میں ہوتا ہے، کبھی 5 بدن میں ہوتا ہے. زمانے کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے یہ قطب تارا اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، لیکن نور وہی ہے. چاند سورج اس قطب تارے کے نور میں سے نکلے ہیں، اور دوسرے جو پلینٹس وغیرہ ہیں وہ سورج میں سے نکلے ہیں. خود ہماری زمین بھی سورج میں سے نکلی ہے. چاند جو ہے وہ بھی ہماری زمین میں سے نکلا ہے، لیکن قطب ستارہ جو تھا، قطب تارا، اس میں سے پنجتن کے نور میں سے کریشن شروع ہوئی. نبی کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنے نور میں سے میرا نور جدا کیا اور میرے نور میں سے ساری کریشن کی. جب خدا نے میرا نور اپنے نور میں سے جدا کیا تو خود علی بنا اور مجھ کو محمد بنایا. میرے نور سے یہ ساری کریشن ہوئی ہے. بشپ اسلام کہتے ہیں اے سبھاگا، ہر وقت بغیر ڈسکنٹینیوٹی کے کنٹینوسلی پنجتن کو یاد کرتے رہا. پنجتن پاک کے پنتھ پہ چالو. بہت سی جگہوں کے اوپر پنجتن پاک کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت بی بی فاطمہ جو تھی، ایک عورت کو بیچ میں کیوں رکھا؟ کریشن کے لیے. کریشن ماں سے ہوتی ہے، ماں پیدا کرتی ہے. ماں نرم ہے، محبت کرنے والی ہے. ماں کے سامنے کتنی بھی ہم نے بھولیں کی ہوئے وہ بدلہ نہیں لیتی، بد دعا نہیں دیتی. ماں معاف کرتی ہے. ماں کا دل خدا تعالیٰ کی رحمت ہے. اور جو ماں کا جو دل ہے نا، خدا کی ساری کریشن میں ہر جگہ نظر آتا ہے، ایون جانوروں کے اندر بھی. جب ماں جنم دیتی ہے کسی جانور کو تو اس وقت کبھی کبھی دیکھو ٹی وی میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کھڑی رہتی ہے، اس کو چاٹتی ہے، صاف کرتی ہے. شیر ہوئے، کتا ہوئے، کوئی بھی ہوئے، بچے جب ماں کے پاس جاتے ہیں سو جاتی ہے، بچے دودھ پیتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے یہ وائلڈ لائف دیکھنے کا بڑا شوق ہے. ایک پولر بیئر ماں تھی، بچہ پیدا ہوا، تھوڑے ہی دیر کے بعد اس کو وہ دوڑنے لگا، تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کو لے گئی. برف پگھلی ہوئی تھی، پانی تھا، خود چھلانگ ماری، پانی میں چلی گئی، وہ بھی پانی میں گر گیا. خود ترتی رہی، اس کو ترنا سکھایا. اب باہر آ گئی. جب باہر آ گئی تو وہ چڑھ نہ سکا، چھوٹا سا بچہ تھا، کھڑی دیکھ رہی ہے. بہت کوشش کی، اوپر چڑھ نہ سکا، نیچے جھکی، اپنا رائٹ پاؤں اس کے نیچے ڈالا اور ایسا اٹھا لیا. میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ. ماں کی جو کائنڈنس ہے، ماں کی جو محبت ہے، وہ خدا کی رحمت ہے. جس طرح اللہ نے اپنی رحمت کو پرسونیفائی کیا محمد کے اندر، اپنی رحمت کو انسان بنا کے محمد بنایا، اس محمد کے رحمت میں سے ہر ماں کے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے بچے کے لیے. مولانا جعفر صادق علیہ السلام اپنے رسالے میں فرماتے ہیں، اے انسان،
تو اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی روزی رزق کے لیے گناہ کرتا ہے، بدیاں کرتا ہے. تو بھول گیا ہے کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کو خدا نے دودھ نکالا. بچہ پیدا ہونے سے 1-2 دن پہلے ماں کو دودھ اترتا ہے. کیسا پروردگار ہے؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے روزی بھیج دیتا ہے، کیونکہ روزی کا مالک وہ ہے. مرتضی کہتے ہیں کہ تو بھاگ دوڑ اور فکر مت کر، اس کو یاد کرتے رہو، تیری روزی کا سارا انتظام کرے گا. اے مومنو، کبھی کبھی میں سنتا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور جب میں یہ سنتا ہوں نا کہ ان کی روزی تنگ ہو گئی، مشنری بابا ہگڑے ٹک جو کھین جو نتھو ملے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کی یہ بات سن کے کہ میرے کو ایک ٹک بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتا. مجھے دکھ ہوتا ہے. کیوں دکھ ہوتا ہے؟ کہ خدا ایسا ہے نہیں. اس کی کچھ بھول ہے کہ کھانا برباد ہو گیا، روٹی اس کے آگے اور یہ پیچھے بھاگتا ہے، روٹی ہاتھ میں نہیں آتی. کوئی ضرور بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے اس کا کھانا بند کر دیا. خدا کھانا بند کبھی نہیں کرتا، بڑا رحیم ہے. ادھر مائیں بیٹھی ہیں جن کے بچے ہیں. کبھی کوئی بچہ ماں کے پاس جا کے گئے، ماں مجھے بھوک لگتی. ہاں بیٹا، اپنا کلیجہ نکال کے کھلا دے اس کو. وہ ماں، ہم بھوکے ہوئے اور اس کو ترس نہ آئے؟ اس کو تو بہت ترس آتا. کہیں نہ کہیں ہم نے بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری روزی بند ہو گئی. مہمانیاں پڑی تھی حسن آباد کے میدان میں. ایک مہمانی میں گئے مولانا سلطان محمد شاہ، ہاتھ باندھ کے کہتا، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے یہ قصہ کدھر کہا ہے. خدا مجھے برکت نہیں ہے. کیا کام کرتے ہو؟ چھوٹی سی دکان ہے کریانے کی. مولا 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں. مولا فرمایا، تو نے ماں باپ کو دکھ دیا، نظر نیچی کر. ہاں خدا، میں نے اپنی ماں کو بہت دکھ دیا. مولا کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ماں کو دکھ دیا، واللہ قیامت تک صبر کرو. چلے گئے. ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا. میں اب یہ 85 سال کی میری عمر ہے، 74 ایئر سے میں واضح کرتا ہوں اور دنیا میں گھومتا ہوں، ہزاروں لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، جماعتیں دیکھی، اپنی بھی غیروں کی بھی. ماں باپ کو دکھ دینے والا کبھی سکھی نہیں ہوگا. بھلے نا 7 گھنٹے تک عبادت کرے ہر روز، مگر وہ سکھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو ماں اور باپ ہیں وہ خدا کے سمپل ہیں، وہ خدا کے سمپل ہیں. اور آج خصوصی طور پہ ہماری نارتھ افریقہ کے اندر جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنے ماں باپ سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں. ہماری جو پرانی کا ہے، ہماری جو ٹریڈیشن ہے، ہمارا جو کلچر ہے انڈیا اور پاکستان کا، ہمارے بچے بھول گئے، ہمارے ینگسٹرز بھول گئے. ماں باپ کو دکھ دینے والے کبھی سکھی نہیں ہوئے. ماں باپ فرمایا تو قیامت تک کھڑا رہے، یعنی تو سکھی نہیں ہوگا قیامت تک. لیکن کبھی ایسا ہو گیا ہے تو مشنری صاحب اس کا کچھ علاج ہے؟ ہاں، پیروں نے کہا ہے. ماں باپ گزر گئے ہیں، ان کو ہم نے ستایا ہے. وہی چیز لاتا ہوں پہلے جو میں نے کہی، ریپینٹ کرو، پشیمان بنو، معافی مانگو. 101
صلوات پڑھ کے تسبیح اپنی ماں اور باپ کو، چاہے ان کو مرے ہوئے کتنے بھی برس ہوئے ہوں گے، 101 دانے کی صلوات کی تسبیح نکالو، سجدے میں ان سے معافی مانگو اور خدا سے دعا کرو کہ ان کے اوپر رحمت ہوئے۔ ماں باپ ہیں، رحیم ہیں، جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی ماں باپ کو دکھ دیتا ہے اس نے 2 گناہ کیے، ایک گناہ ماں باپ کا کیا، لیکن ایک گناہ انہوں نے قدرت کا کیا۔ میں نے خدا کا نام جان بوجھ کے نہیں لیا۔ قدرت کا مطلب خدا کا قانون، قاعدہ، خدا کا جو لا ہے نا، جس کو ہم لا آف کرما کہتے ہیں، جس کو قرآن شریف نے اعمال کہا ہے۔ اعمال خدا کا لا ہے۔ ماں باپ تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو لا ہے اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کو دکھ دینے والا دکھی ہوگا، یہ لا ہے خدا کا۔ اب ماں باپ نے معاف کر دیا، لیکن خدا کا قانون اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے کرم جو ہیں، ان کو سوچ سمجھ کے عمل میں لاؤ۔ پشیمان ہونا، توبہ کرنا، گناہ کی معافی مانگنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے ہم بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں، بہت سی آفتوں سے بچتے ہیں۔ ایسی ایک بھی چیز نہیں کہ جو خدا ہمارے اوپر پھینک دیتا ہے، یعنی دکھ، تمام دکھوں میں ہمارا ہاتھ ہے۔ جتنے بھی ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں، ہمارا ہی ہاتھ ہے، چاہے وہ عبادت میں ہوئے چاہے دنیا میں ہوئے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہ نہ کریں تو آہستہ آہستہ ہماری روح طاقتور بنتی ہے، ہمارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس روحانی طاقت سے ہماری بدیاں گھٹتی ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ اے سبھاگا، ہر وقت پنجتن کو یاد کرو۔ پنجتن کا جو نور ہے وہ شاہ پیر کا نور ہے۔ حضرت امام نے کتنی دفعہ ان کو کہا، سارا دن اللہ اللہ کرتے رہو، یالی یالی کرتے رہو، یا محمد کرتے رہو، کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرو، یالی یا حضرت امام یاد کرو۔ حضرت امام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو اماموں کے جو نام ہے نا، اس میں سے بھی کسی امام کا نام یاد کرتے رہو، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے اندر خدا کا نور تھے۔ ان کا ٹائم پیریڈ بھلے بدل گیا، مولانا سری اسلام شاہ وہ اسی نور کا ہی اوتار تھے، لیکن کبھی آج ہم مولانا سری اسلام شاہ کو یاد کرتے ہیں تو دینداروں ہمارے لیے عبادت ہے۔ کنانوں میں جب سری اسلام شاہ کا نام آتا ہے تو ہم کریم شاہ کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، تم پیر سے زیادہ عقل والے ہو، تم پیر کی بھول نکال رہے ہو، کیسے مرید ہو؟ پیر کا جو پیر نے کہا وہ تم کہتے ہو نہیں، یہ تم غلط کہتے ہو۔ آرگومنٹ کیا کرتے ہیں؟ آج کا جو ہے نا 12 وہ شاہ کریم کا ہے، لیکن تم جنان پڑھ رہے ہو پیر صدر دین کا 600 برس پرانا۔ اور پیر صدر دین نے جو لکھا ہے اس میں ہسٹری لکھی ہے کہ میرے وقت میں میرے پیری جامع کے اندر مولانا اسلام شاہ تھے، جنہوں نے مجھ کو پیری جامع دیا۔ تو جہاں جہاں پیروں نے جو لکھا ہے اس کی بھول مت نکالو۔ اے سبھاگا، تم یاد کرو خدا کو، ہر وقت یاد کرو۔ تو جو میں آپ کو ذکر کی بات کر رہا ہوں دینداروں، ذکر من میں چلتا ہے اور آپ کے دل میں خدا بیٹھا ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے، ہمارے خیالات کو جانتا ہے، ہماری باتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اس مولا کو ہر وقت حاضر سمجھو۔ اگر ہم دنیا میں گناہ گھٹا ڈالیں، گناہ کرنے سے بچتے رہیں، تو ہماری دوسری سائڈ پاورفل ہوتی جائے گی، ہماری قسمت چمکتی جائے گی۔ مولانا حسن بیٹھے تھے، امام پیر حسن۔ مولانا حسن بڑے سخی تھے،
بہت سخاوت کرتے تھے، اور ان کے حضور میں جا کے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ امام حسن کے پاس کوئی مانگنے گیا ہے تو امام نے ایسا کبھی نہیں کہا چلے جاؤ دور پھر آنا، نہیں، کبھی نہیں۔ مولانا حسن بہت سخی تھے۔ ایک عورت آئی، یا مولا میں بہت دکھی ہوں۔ کیا دکھ ہے؟ میں بیوہ ہوں، ودھوا ہوں، وڈو ہوں، میرا کوئی نہیں دنیا میں۔ مولا اس کو پوچھتے، مولانا حسن امام حسین کے بڑے بھائی پیری جوما تھا ان کے پاس۔ مولانا حسن کہتے ہیں تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ امام حسن مانگنے کرتے ہیں، اور بڑی خوشی سے پاؤں پڑی۔ حضور نے عامل کو بلایا، نکاح پڑھایا، حق مہر نکی ہوا 5000 درہم۔ 2-3 دن ان کی بیوی رہی۔ حضور کہتے ہیں دیکھ تو اگر خوشی ہوئے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ رونے لگی کہ ٹیچر میں طلاق اس لیے دیتا ہوں کہ تیری زندگی بیٹر ہو جائے۔ مگر یا مولا اس سے زیادہ کیا بیٹر ہوئے؟ فرمایا دیکھ میرے پاس اس طرح بہت سی باتیں آتی ہیں۔ مولانا حسن نے 53 میرجز کی ہیں، لیکن کیوں کی؟ سنو، اس کو سمجھایا، بولی اچھا، ایک بہت بڑی رقم دے کے اس کو طلاق دی۔ ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے تو کئی لوگوں کے، امیر لوگوں کے مانگے آنے لگے گی، امام حسن کی چھڑے لی آئے۔ امام حسن کی متعلقہ ہے، اس کی ساری سوشل زندگی اونچی ہو گئی، مال بھی ملا، عزت بھی ملی، توقیر بھی ملی۔ اس طرح سے مولانا حسن مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن مولانا حسن کی ایک میں اور بات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے یا مولا میرے پاس اولاد نہیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، یعنی کہ استغفر اللہ کی تسبیح نکالا کرو۔ گناہوں کی وجہ سے خدا تیرے کو عبادت بچہ نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک آدمی آیا اپنی تندرستی کے لیے، تو مولا نے کہا استغفر اللہ کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا کہ یا مولا غربت چھوڑتی نہیں، مزدوری کرتا ہوں، پیٹ بھر کے نہیں ملتا، استغفر اللہ کرو۔ جو اصحاب بیٹھے تھے ایک کہتا یا مولا سب کے لیے استغفر اللہ؟ فرمایا جو دکھ آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے ہم کو کیا سزا ملتی ہے، کیونکہ انسان کو علم نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں استغفر اللہ کرو، توبہ کرو تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے۔ نبی کریم کہتے ہیں میں روز 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، لیکن مومنوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 40 دانے استغفر اللہ کے روز پڑھا کرو، روز پڑھا کرو۔ کبھی ہم کو کوئی گناہ یاد نہیں بھی آتا، ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے، تو بھی اگر ہم استغفر اللہ کی تسبیح نکالتے ہیں تو ہم کو گناہ سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ صرف یہی کہہ دینا یا مولا میرے گناہ بخش دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو مانگو کہ گناہ نہ کروں، اس کی طاقت ہے، یہ استغفار اللہ ہے۔ تو استغفار کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی کریم فرمایا کہ عبادت کے 2 پلرز ہیں، استغفر اللہ اور شکر الحمدللہ۔ اپنے دکھ پہ رو مت، واویلا نہ کرو، اپنے دکھوں کو لوگوں سے مت کہو۔ البتہ ایک ایسا آدمی زندگی میں ہونا چاہیے، نبی مولا مرتضی علی فرماتے ہیں کہ تیری زندگی میں ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے
کہ جس کے پاس تو اپنا دل کھول سکے، تو اپنا بھید اس کو بتا سکے، مگر وہ ایسا آدمی ہوئے کہ تیری بدنامی نہ کرے، یعنی تیری برائیاں لوگوں کو نہ سناوے۔ ایسا کوئی بزرگ زندگی میں ہونا چاہیے جہاں جا کے ہم اپنا پیٹ کھول کے باتیں کر سکیں۔ تو یہ جو خدا تعالیٰ کے حضور کے اندر جب ہم استغفار کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں، خدا راضی ہوتا ہے۔ شکر گزاری 14 دن میں گلا بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ سورۃ الایوب کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ صبر، اپنے گناہوں پہ صبر کرنا عبادت ہے۔ اپنے گناہوں پہ صبر کرنا عبادت ہے۔ گناہوں اور درد ہوئے تو شور بکور مت کرو، سہن کرو، کیونکہ یہ سزا خدا کی طرف سے آئی ہے ہمارے کوئی گناہ کی وجہ سے۔ صبر کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ خاموشی سے، راضی خوشی سے اپنا دکھ اٹھا لو تو دکھ گھٹ جائے گا، دکھ گھٹ جائے گا۔ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ذکر کیا، مولانا سلطان محمد شاہ پونا آئے، پونا کو اس وقت بیٹھا جماعت خانہ تھا، گاڑی کھڑی ہوئی، ہینری ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا تھا، لیکن ایک دوسرا آدمی ہمیشہ گاڑی میں آگے بیٹھتا تھا۔ دوڑ کے، حالانکہ گاڑی ابھی کھڑی بھی نہیں ہوئی، دوڑ کے دروازہ کھولا، لیفٹ سائڈ کا مکھی کمریا پریسیڈنٹ امردار کھڑے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ ایسا گھستے گھستے وہ دروازے سے نکلے، جماعت خانہ ادھر ہے، جماعت خانے کے آفیسر ادھر کھڑے ہیں، لیکن مولا اس دروازے سے نیچے اترے تو یہ لوگ بھاگ کے اس طرف آئے، ہاتھ باندھے نمن کیا، لکڑی تھی ہاتھ میں۔ مولا چلتے 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 تھوڑی دور نیم کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک بدخشانی ایرانی اسماعیلی، سارا بدن اس کا لیپریسی سے بھرا ہوا تھا، کوڑ کی بیماری تھی۔ ڈرائی بھی ہوتا ہے کوڑ، لیکن جب وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس میں سے پیپ نکلتی ہے، پس پوچھ ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، سخت کنٹیجیس ڈیزیز ہے۔ وہ زمانے میں اس کی دوا نہیں تھی، لوگ مر جاتے تھے۔ سارا بدن اس کا لیپریسی سے بھرا ہے۔ جب امام اس کی طرف جا رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ امام میری طرف آتے ہیں، خوشی سے ایسا ہو گئے، خوشی سمائی نہ جاوے، ہنسے، خوش ہو گئے، ناچے۔ نزدیک جا کے تھوڑی دور مولا کھڑے ہوئے تو صاحب فارسی میں پوچھتے ہیں تو کیسا ہے؟ کہتے خدا بہت اچھا ہوں۔ تیرے کو کیا دکھ ہے؟ خدا کوئی دکھ نہیں، لیپرسی میں مر رہا ہے، درد ہوتا ہے، کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں۔ کیسے ہو؟ تو بہت اچھا، کوئی شکایت نہیں کی، کوئی واویلا نہیں کیا کہ میں مر گیا ہوں، میں دکھی ہوں، مجھے ایسا ہے پیسا ہے، کچھ نہیں۔ اس کا نام ہے صبر۔ کلام امام مبین کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہوا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے 2-3 دفعہ پوچھا کیا دکھ ہے تجھے؟ بولا کچھ نہیں، دکھ تو بدن کا ہے، راحت دل کی ہے۔ جو عابد ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جن کو وہ یاد کرتا ہے، دکھوں کی سزا تو ملتی ہے، کسی کو خدا چھوڑنے والا نہیں، لیکن انسان جب گناہ کر لیتا ہے، دکھ ملتا ہے، صبر کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ میرے پاس بہت سے بھائی بہن فون بھی کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ آج مجھے ایسا ہوا میں اس بات کے اوپر واعظ کروں
کہ لوگوں کے دکھ دور تو نہیں کر سکتے لیکن کم ہو جائے. دکھوں کو کم کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ نہ کیے جائیں. اس لیے دعا مانگتے وقت کہ یا مولا میرے گناہ بخش دے، یہ بھی مانگو کہ مولا گناہوں سے بچا، کہ گناہ سے بچنے سے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، روحانی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. میں اپنی باتوں میں کہتا آیا ہوں کہ جو عبادت ہے نا، جس کو ہم گجراتی زبان میں سیوا کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بیج لگایا ادھر دروازے پہ کھڑا رہا، یہ والنٹیئر بنے ہیں نا، بس یہ سیوا ہے. ارے تسبیح لے کے بیٹھے ہو، یہ بھی سیوا ہے. دل میں مولا کو یاد کر رہے ہو، یہ بھی سیوا ہے، کیونکہ سیوا عبادت ہے. ظاہری فزیکل سیوا، فزیکل خدمت کرنا بہت اچھا ہے، یہ ہماری روح کو اونچا اٹھاتا ہے. سیوا تو سیوا سچے من کیجیے، اب کچھ دیا نہ جائے، سچے دل سے سیوا کرو. یہاں سیوا کا مطلب ہے یاد کرنا، عبادت کرنا. مکھی کمڑیا بیٹھے ہیں، سیوا کر رہے ہیں. والنٹیئر کھڑے ہیں، سیوا کر رہے ہیں. نادی کرنے والے سیوا کر رہے ہیں. پانی پلانے والے سیوا کر رہے ہیں. یہ چٹائیاں صاف کرنے والے سیوا کر رہے ہیں. سیوا کے تو ہزاروں طریقے ہیں، اور جو سیوا ہوتی ہے اپنی طاقت اور شکتی سے ہوتی ہے. دھنی ماں باپ سلطان محمد شاہ داتار گاڑی سے اترے، درخانہ بامبے کی بات کرتا ہے. مکھی کمڑیا ساتھ تھے. مکھی نے کہا خداوند ایک تکلیف ہو گئی ہے. کیا ہے مکھی؟ خداوند یہ جو ایلیویٹر لفٹ ہے یہ خراب ہو گیا ہے، ہم دادر سے جائے گا، سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے. جلدی سے انتظام کیا گیا، لوگوں کو ہٹایا گیا، کارپیٹ بچھایا. مولا موٹر سے عموماً ادھر جایا کرتے تھے لفٹ میں. اس کی لفٹ خراب تھی، سب ادھر مردوں کی سائڈ میں سیڑھیوں سے چڑھنے لگے. آپ میں سے کوئی نے درخانہ بامبے کا دیکھا ہے تو اس کو یہ خیال ہوگا 6 انچ کے سٹیپ سے آستے 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 مولا اوپر چڑھتے گئے. ابھی سیڑھی اوپر جاتی ہے، پھر فلیٹ جگہ آتی ہے، پھر سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں. تو اس آدھی جگہ کے اوپر کرسی رکھی گئی کہ مولا تھوڑا سانس لے گئے، تھک گیا ہے. تو مولا کرسی پہ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھا تو جو سیڑھیاں اوپر جاتی تھی اس سیڑھیوں کے اوپر ایک 8 برس کا لڑکا یا 9 برس کا لڑکا، اتنا بڑا پانی کا جگ کہ وہ جگ اس کی کمر تک آتا تھا. مولانا سلطان محمد سے دیکھ کے تعجب کیا. صاحب اس کو پوچھتے ہیں تم یہ کیا لے جاتے ہو؟ خدا پانی لے جا. یہ تم اٹھاتے ہو؟ ہاں صاحب. گونڈے کی ٹوپی پہنی تھی لال رنگ کی، یونیفارم پہنی تھی اسکاؤٹ کی. اتنا بڑا جگ اٹھا لیتے ہو؟ ہاں صاحب. کیسے اٹھاتے ہو؟ تو اوپر کی سیڑھی پہ چڑھا، نیچے جھک کے جگ کو اٹھایا، اس جگہ رکھا، پھر اوپر چڑھا، پھر اس کو اٹھایا، ایسا رکھا. امام اتنا خوش ہوا. وہ اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر رہا تھا. جگ اٹھا کے اوپر جا نہیں سکتا تھا، لیکن ایک ایک سیڑھی کے اوپر چڑھ چڑھ کے وہ جگ کو اوپر لے جاتا تھا. مولا اٹھے، اس کے پاس گئے، نزدیک بلایا، اس کو اپنی بغل میں لیا، اس کی گال پہ ہاتھ پھیراتا. بہت پیار کیا، بہت پیار کیا. سب اس کو کہتے ہیں تم جماعت کو پانی پلاتے ہو، آخرت میں تجھے پانی پلاؤں گا. اوپر آ کے جماعت میں یہ فرمان کیا. یہ خدمت ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ کر رہا ہے. خدمت کے تو بہت سے روپ ہیں، ہزاروں طریقے سے خدمت ہوتی ہے. آپ نے کسی بھائی بہن کی کچھ مدد کی ہے، یہ بھی خدمت ہے.
کسی کو کھانا کھلایا یہ خدمت ہے، کسی کا کام کر دیا یہ خدمت ہے۔ خدمت عبادت کی جان ہے، فزیکل خدمت عبادت کی جان ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں جو خامی ہوتی ہے خدمت اس جگہ کو پورا کرتی ہے۔ عبادت ہمارے لیڈرز کسی بھی پوزیشن میں ہو گئے، اگر وہ سچے دل سے حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، کوئی طرح کی بڑائی یا عذر نہیں ہے، تو ان کی یہ سروس خدمت عبادت ہے۔ یہ جو چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دینداروں، یہ ہمارے مذہب کی جان ہے، یہ ہمارے مذہب کے طریقے ہیں۔ رابعہ بصری بڑی بزرگ بائی تھی۔ آدھی رات کو کسی نے دروازے پہ نوک کیا۔ عمر بڑی ہو گئی تھی، 90 برس کی ہو گئی تھی اس وقت، لیکن بدن ایک دم دبلا پتلا تھا۔ اس زمانے کے اندر حسن بصری بھی تھا۔ یہ دو عبادت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حسن بھی عبادت کرتا تھا، صوفی تھا، لیکن رابعہ کہاں حسن کہاں۔ تو ان کی آپس میں جو ڈائلاگز ہوتے تھے وہ پھر کبھی سنوں گا۔ اٹھی، اس دن اس کے گھر میں جو میڈ تھی وہ اپنا کام کاج کر کے تو چلی گئی۔ دروازہ کھولا، دو لڑکے جوان کھڑے ہیں۔ ماں رابعہ، ہم مسافر ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں، اور اندر آئے، بیٹھے۔ تم لوگوں نے کھانا کھایا؟ ایک چپ رہا، دوسرا کہتا ہے ہاں ہم کھا کے آئے ہیں۔ تو یہ اس کو پنچ کر کے کہتا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو اس کے سامنے؟ اما ہم نے نہیں کھایا۔ اوہو، ٹھہرو۔ اندر جا کے 2 روٹیاں لائی۔ تو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جوان آدمی ہیں، کہ یہ 2 روٹیاں تو ایک کو بھی پوری نہیں ہوں گی۔ دروازہ کھولا، کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی صدا مارنے والے کسی سوالی نے سوال کیا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ میرا پیٹ بھرے؟ اس کو بلا کے یہ 2 روٹیاں اس کو دے دی۔ اب یہ 2 لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مرے یاد ساری جائے، 2 روٹیاں دی کو بھی دے دی۔ بیٹھے، باتیں چیتیں کرتی رہی، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کچھ وقت نکل گیا تو دروازے پہ نوک ہوئی۔ ماں رابعہ آپ ہیں؟ ہاں میں ہوں۔ کوئی غلام کھڑا تھا۔ میری سیٹھانی نے، میری مالکن نے آپ کے لیے مہمانی بھیجی ہے۔ کیا ہے؟ روٹیاں ہیں اور سالن ہے۔ اندر آنے کے ٹھہرے، کپڑا اٹھا کے روٹیاں گننے لگی، 1 2 3 4 15 16 18۔ بولی یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اما آپ ہیں نا رابعہ؟ کہ ہاں۔ تو یہ آپ کے لیے ہے؟ نہیں میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن اما کیوں؟ 20 ہونی چاہیے، یہ 18 ہے۔ جلدی سے وہ نیچے بیٹھ گیا، کھیسے میں سے 2 روٹیاں نکال کے کہا میں معافی مانگتا ہوں، میں نے 2 روٹیاں چرا لی ہیں، ایسا کبھی مت کرنا۔ 20 روٹیاں لے کے آئی، بچوں کو کہا کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ 2 آدمی 20 روٹیاں خوب کھایا۔ اما یہ کیا بات ہے، 2 روٹیاں آپ نے دے دی؟ اور پھر وہ 18 لایا تو کہنے لگی 20 ہے۔ کہتی ہے رسول نے فرمایا ہے کہ تم خیرات کرو گے تو امیڈیٹلی اگر مانگو تو تمہیں 10 گنا یہاں ملے گی۔ دنیا میں تمہیں 10 گنا ملے گی، 70 در آخرت، 70 ٹائمز آخرت میں ملے گی۔ لیکن یہ رسول اللہ کے ٹائم کی بات ہے۔ حضرت امام کے ٹائم کی بات یہ ہے کہ 125,000 ملے گی، 1 کا 1.25 لاکھ ملے گی۔ لیکن آپ مولا کو کہہ سکتے ہیں یا مولا میں نے $1 دیا ہے،
مجھے 1.25 لاکھ یہاں نہیں چاہیے، 25,000 دے دیں، باقی لاکھ وہاں دینا ہو سکتا ہے۔ ٹھہرو میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ تو رابعہ بصری نے ان کو کہا کہ دیکھو نیک بنو، اچھے بنو، ہر جگہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے اللہ کو کہا تو نے مہمان میرے گھر میں بھیجے ہیں تو ان کی روزی بھی بھیج۔ تو 2 روٹیاں تھیں، میں نے خیرات میں دی۔ میں نے کہا یا اللہ اس کا جو 10 گنا ہے نا مجھے ابھی ابھی چاہیے۔ تو دیکھو آ گیا۔ افغانستان سے ایک اسماعیلی آیا ممبئی میں، 7 فٹ کا آدمی، اوپر پگڑی باندھی ہوئی، وہ کلا تھا، بیت الخیال کا بول بدلنے کے لیے آیا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی انڈیویجولی امام کے پاس جاتا تھا اور امام اس کا بول بدلتے تھے۔ واڑی کا جماعت خانے کے سامنے مولانا سلطان محمد شاہ رہا کرتے تھے، علی شاہ بھی رہتے تھے، حسن علی شاہ بھی رہتے تھے۔ تو جو سٹنگ ہال تھا وہ لگ بھگ اس جماعت خانے جتنا، اور سینٹر میں ایک بہت بڑا چینڈیلیئر تھا، اور یہ چینڈیلیئر وہ تھا کہ جو مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں کی شادی کے اوپر شہنشاہ ایران نے دیا تھا۔ بہت قیمتی چینڈیلیئر تھا اور بہت بڑا بھی تھا۔ ابھی یہ آدمی اونچا، حضور ادھر بیٹھے تھے، ایسا ہو کہ نہیں گیا، سیدھا گیا تو جب یہ جھکنے لگا نا تو اس کے اوپر کی ٹوپی چینڈیلیئر کو لگی، 1-2 گلاسز نیچے گر پڑے۔ مولا کہتے ہیں کہاں بیوقوف آدمی ہے، ہمارا چینڈیلیئر 1.25 لاکھ روپے کا چینڈیلیئر توڑ دیا۔ اس کو بھی دکھ بہت ہوا، ابھی کیا کرے؟ تو مولا رحیم ہے، میں پشیمان ہوں، کام وغیرہ کر دیا جانے لگا۔ کیسا بیوقوف ہے، واپس سب کہتے 1.25 لاکھ روپے کا چینڈیلیئر توڑ دیا۔ بیچارے نے سارا دن کچھ کھایا نہیں، مولا کے گھر کا میں نے نقصان کیا۔ شام کو جماعت خانے گیا، در خانے میں تو ایک مشنری صاحب واز کر رہے تھے۔ وہ واز کرتے کرتے یہ 1.25 لاکھ کی بات انہوں کی کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ 1 کا 1.25 لاکھ ملے گا۔ بڑا خوش ہوا، دعا کرانے کے لیے گیا، جا کے کہتا ہے مفتی صاحب آج یہ واقعہ بنا ہے، میرے سے چینڈیلیئر ٹوٹ گیا، 5 روپے دیے کہ میں اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مکھی نے کہا جا مولا تجھے معاف کرے، بہت اچھا ہو، خوش ہو گیا۔ لیکن نیت کیا کی تھی کہ وہ 1.25 لاکھ روپے کا نا، تو 5 روپے کا 1.25 لاکھ کتنا ہوا؟ 6.25۔ 3-4 دن کے بعد کسی مہمانی میں بیٹھا تھا، اونچا آدمی تھا، دکھتا تھا، مولانا سلطان سے تم نے ہمارا چینڈیلیئر توڑ دیا، 1.25 لاکھ روپے کا چینڈیلیئر توڑ دیا۔ کھڑا ہو گیا، کہتے مولا میں نے پیسے بھر دیے۔ سلطان محمد شاہ رموزی بھی تھے، جولی بھی تھے، کیا بولے؟ خدا میں نے پیسے بھر دیے۔ ادھر کیسے پیسے بھرے؟ خدا آپ کہتے ہیں کہ 1 کا 1.25 لاکھ، میں 3 دن پہلے گیا تھا، میں نے 5 روپے دیے، اس کا 1.25 لاکھ یہ ہے، خدا نے اپنا 1.25 لاکھ کاٹ لو، باقی میرا جمع ہے۔ مولا بہت خوش ہوئے، فرمایا اگر تیرا یہ ایمان ہے تو سچا ہے۔ حاضر امام کا جو گھر ہے وہ بخششوں کا گھر ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں، دکھ دور ہوتے ہیں، سکھوں کی آشا ہوتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں، اس گھر میں سب کچھ ملتا ہے۔ تو میں واپس آئی اس تھیم کے اوپر آتا ہوں، اے مومنو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ہماری عبادت ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب کے اندر چھانٹے دیے جاتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھنا کہ یہ چھانٹے
کوئی ہندوؤں میں سے ہم نے نکالے، رسول اللہ چھانٹا دیا کرتے تھے۔ ہمارے مذہب کی جتنی بھی ریت رسم رواج ہے سب رسول اللہ کے زمانے سے اور قرآن میں سے نکلی ہوئی ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہماری عبادت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شکر گزاری کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مذہب کے اوپر خوب عمل کرو، اور مذہب کے جو 2 پرنسپل ہیں، دسوند اور دعا، اس میں پکے رہو، کبھی دکھی نہیں بنو گے۔ برابر دسوند دو، برابر 3 وقت کی دعا پڑھو۔ ہم انسان ہیں، کبھی لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، ضرور پڑھو۔ نبی کے ایک فرمان میں یہ ہے کہ کبھی تم بالکل، وہ زمانہ ایسا تھا لوگ مجبوری کرتے تھے، تو ایسا بھی نبی کہتے ہیں کہ اگر کل کی بھولی ہوئی دعا نماز تمہیں یاد آ جائے تو آج پڑھ لو، لیکن پڑھ لو۔ 3 وقت کی دعا کبھی مت چوکنا، اپنی کمائی میں سے 10 برابر دینا، گورنمنٹ کا حق دے دو۔ وہ لوگ کہ جو جاب کرتے ہیں ان کو بہت سے آفیسز میں ٹیکس نکال کے پیسے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایسا ہے گورنمنٹ کے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، تو اپنی آمدن میں سے گورنمنٹ کے ٹیکسز دے دو، اور پھر اس میں سے 10 نکالو، حضرت امام کا حق دو، اور پھر کھاؤ۔ دل میں نور پیدا ہوگا، روزی رزق میں برکت ہوگی، صحت تندرستی ملے گی، اولاد بھی یہ کھانا کھانے سے سمجھدار اور ایماندار بنے گی۔ اپنے دل میں، اپنے پیٹ میں جو کچھ بھی ہم حضرت امام کو، اپنے مولا کو یاد کر کے ہم کرتے ہیں، وہ اس کو پتا ہے۔ اے مومنو، امام ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر اس کو وہ درجہ دیتے ہیں کہ جو لوگ سہن نہیں کر سکتے۔ خدا کا بدن نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ نور ہی نور ہے، اور وہی نور ہمارے مولانا حضرت امام کے اندر ہے۔ حضرت امام کا بدن اس لیے ہے کہ ہم اس نور سے کلام نہیں کر سکتے، ہمیں گائیڈنس ملنے کے لیے ایک باڈی چاہیے، ہیومن باڈی چاہیے کہ جو ہمیں گائیڈ کرے۔ وہ امام ہے، لیکن وہ اللہ کا نور ہے، وہ کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ رحیم ہے، مرسیفل ہے، کمپیشنیٹ ہے۔ اللہ کے وہ تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ امام کے ساتھ لگے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اس نور کی پوجا کرو، یاد کرو، اور ہمیشہ اس کا ذکر اپنے دل میں کرو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ بہت سے دکھ یوں ہی چلے جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں نزدیک۔ جو ہماری دعا ہے، میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ دعا کے اندر جو نور کا بھید ہے وہ بیان کروں، دعا کے اندر نور کا بھید ہے وہ بیان کروں، لیکن ادھر تک پہنچنے تک میرا ارادہ بدل گیا۔ میں واز خود نہیں کرتا، میں کبھی پہلے تیار نہیں کرتا، یہاں اٹھ کے یہاں تک آتا ہوں، جو مجھے پریرنا ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی ہے، وہ پیغام میں دیتا ہوں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ 27 برس کی عمر میں 68 مشنریوں کے اندر مولا نے مجھ کو بولا کے سامنے بٹھایا، مجھے نصیحتیں کی، بہت سے فرمان کیے۔ وہ جو آدھے گھنٹے کی ملاقات سب کے اندر، وہ میری ساری زندگی کا لیسن تھا۔ مجھے کہا کہ تم افریقہ جاؤ اور مشن سینٹر کھولو۔ کچھ مجھے نصیحتیں کی، دیکھو حق بات کہنا، مولا کہتے ہیں مجھے حق بات کہنا، کوئی سے ڈرنا نہیں۔ ایسا ہاتھ مارا میرے سر کے اوپر، اس طرح جھکایا کہ اس کی پاٹلون کے اوپر میرا سر پڑا تھا۔ میرے آنسوؤں سے اس کی پتلون گیلی ہو گئی۔ مجھے کہتا ہے جب تم جماعت میں کھڑے ہو تو جو جماعت کو چاہیے وہ بولنا۔ میں نے کہا مولا مجھے کیا پتا کہ جماعت کو کیا چاہیے، کیونکہ لوگ جو عمل کرتے ہیں
وہ چھپا کے کرتے ہیں یا خیال سے کرتے ہیں؟ مولا کہتا ہے تم جماعت میں کھڑے ہونا، جماعت کو جو چاہیے وہ کہنا، پھر ہاتھ لگایا۔ اے مومنو، میں نے کبھی طے نہیں کیا میں کیا بولوں گا، جو کچھ کہا ہے یہ انسپریشن ہے۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ 4 اور 5 بجے کے درمیان عبادت ہے، ٹھیک ہے، وہ ریاضت ہے، پریکٹس ہے، سرچ ہے، لیکن 23 گھنٹے بھی عبادت میں ہی نکلنے چاہیے۔ اپنا سوبھاؤ ٹھنڈا کرو، کسی پہ آروپ مت رکھو، کسی کو برا نہ کہو، غیبت نہ کرو، کسی کے لیے بھی کسی کے اوپر الزام کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمر بنو، کائنڈ بنو، ہمبل بنو، کوآپریٹو بنو، اور کسی کی مدد ہو سکے تو مدد کرو۔ اپنی جو کھانا خوراک ہے، اپنی آمدنی جو ہے، اس کو بھی حق کے راستے پہ لگاؤ۔ مجھے دکھ ہوا یہ سن کے کہ ٹورنٹو کی جماعت کے اندر محبت کرنے والوں میں جماعت خانے سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ کسینو کی محبت ہے۔ شرم کی بات ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر بڑی عمر کے لوگ اوت پروت ہیں۔ میں مشنری ہوں، میں جماعت کا ٹیچر ہوں، میں نہیں کہوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ آپ میں سے کسی کو میری باتوں کا برا لگتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو میرا سیٹ ہے نا وہ بڑا پاورفل ہے، بڑا پاورفل ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جماعتوں میں کبھی گپ نہیں ماری، جو کہنا ہوتا ہے مجھے میں کہہ دیتا ہوں۔ میری باتیں بہت دفعہ بند ہوئی، وہ سیٹ کو پتہ لگا، تالکا بھیجا بولی کو بولا آواز کرے، برا مت لگانا، لگتا ہے تو معاف کر دینا۔ ٹورنٹو کی جماعت میں آج میں 2 ویک سے واضح کرتا ہوں، مجھے دکھ ہے یہ کہنے سے کہ ٹورنٹو کی جماعت کے اندر کلیکٹیولی کہتا ہوں، کہ خاص جماعت خانے کی بات نہیں، لیکن ٹورنٹو کی ساری جماعت کے اندر روحانیت گھٹ گئی ہے۔ میں فیل کر رہا ہوں کہ روحانیت گھٹ گئی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کا موہ آپ میں زیادہ آ گیا۔ الحمدللہ آپ میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے جیو ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، لیکن ایک ایسا سیکشن ہے کہ جو 50% سے زیادہ ہے کہ جو دنیا کی محبت اور موہ میں پڑا ہے۔ اسی محبت نے $100 ملین جتنے آپ کے برباد کر دیے۔ اسی لوگ نے، دنیا کی محبت نے ٹورنٹو جماعت کے 100 ملین جتنی رقم برباد کر دی، 1 سینٹ نہیں ملا۔ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو، امام کی محبت کو اندر بٹھاؤ، ایک دوسرے سے پریم کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کائنڈ بنو۔ پھر واپس ریپیٹ کرتا ہوں، نمر بنو، ہمبل بنو، کائنڈ بنو، کوآپریٹو بنو، اور دوسرے کے بھلے کے لیے کوشش کرو۔ محض دعا مانگنے سے بھی کہ یا مولا اس کا دکھ دور کر دے، اس میں بھی وہ مولا راضی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے بھلی دعا مانگو، ایک دوسرے کی بھلائی کرو، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو مجھے پورا سمجھے تو اچھا دینا تو کہ دکھاڑی لندوں سے تو کیا دکھائے گا؟ ایسے ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالو کہ جس میں بڑائی، تکبر، ابھیمان اور ہونپنی ہوئے۔ ایسے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں وہ سیٹ غصہ کرتا ہے۔ میری حاضری میں، میری بڑائی میں تو یہ کہتا ہے کہ تو کر سکتا ہے۔ ہم پاپڑ نہیں توڑ سکتے، لیکن ہماری بڑی جو باتیں، ہماری حکومت، ہمارا تکبر، ہمارا ابھیمان، ہمارا اینگر، یہ چیزیں اسماعیلی مذہب قبول نہیں کرتا، نہیں دیتا۔
نہیں، اپنے دل کو امام کے نور سے ہمیشہ جگا کے رکھو، اپنے دل کو امام کی یاد میں رکھو، دنیا بھی کماؤ دین بھی کماؤ، اور اگر اس کی فرمان برداری میں چلو گے تو دنیا میں بھی محبت کی وجہ سے برکت ملے گی، سکھ ملے گا، شانتی ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی وہ چیز ملے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامت، دین و دنیا میں آپ کو نعمتیں دے، برکتیں دے، آپ کے اوپر رحمتیں اتارے، تمام بلائے آفتیں دور کرے، فرمان بردار مومن بنا، رسوم سکھریت میں پورا کرے، نیک اعمال کی توفیق دے، عبادت کرنے کا شوق دے، جماعت خانے کی حاضری کے لیے طاقت دے، اپنے دکھوں کے اوپر صبر کرنے کی طاقت دے، اپنی بھلائیوں کے اوپر نمر بننے کی طاقت دے۔ مولانا حاضر امام آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر راضی ہوئے، خوشی ہوئے، اور ہمیشہ اپنے چھتر چھایا میں رکھے، سکھی آباد رہو۔